کائنات کے آغاز کے بارے میں سوچنا ظاہر ہے ہمیشہ سے ہی انسانی عقل کا سب سے بڑا اور کٹھن امتحان رہا ہے۔ جی بالکل، یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر دور میں انسان کو الجھاتا رہا ہے۔ ہاں، آج ہم جن مقالات، تحقیقی مضامین اور نوٹس کا بہت ہی تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں نا، وہ ہمیں سیدھا تقریباً 13.8 ارب سال پیچھے لے جاتے ہیں۔ یعنی بالکل ابتدا میں، وقت کے آغاز پر۔ بالکل، ان ذرائع میں ایک انتہائی دلچسپ تحریر شامل ہے جو کائنات کے آغاز کے دو بظاہر مختلف زاویوں کا موازنہ کرتی ہے۔ ایک طرف ہمارے پاس ماڈرن کاسمولوجی کا سب سے مضبوط ماڈل ہے، یعنی بگ بینگ، اور دوسری طرف قرآن مجید کا وہ انتہائی طاقتور تصور ہے جسے ہم کن فیکن کے نام سے جانتے ہیں۔ آج کی اس نشست کا مقصد کسی خاص عقیدے کی تبلیغ کرنا ہرگز نہیں ہے، ہم یہاں مکمل طور پر غیر جانبدار رہ کر بات کریں گے۔ یہ بہت اہم بات کیا آپ نے، کیونکہ ہمارا مقصد صرف ان دونوں نظریات کا ایک خالص علمی اور فکری سطح پر جائزہ لینا ہے۔ بالکل، ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا جدید سائنس اور وحی واقعی ایک دوسرے کی ضد ہے جیسا کہ اکثر سمجھا جاتا ہے، یا پھر یہ کائنات کی اس پیچیدہ ترین پہیلی کو سلجھانے کے دو مختلف لیکن آپس میں جڑے ہوئے زاویے ہیں۔ اور اس فکری سفر کی سب سے دلچسپ بات یہی ہے کہ ہم علم کو الگ الگ خانوں میں قید نہیں کر رہے۔ عام طور پر علمی حلقوں میں یہ رجحان پایا جاتا ہے کہ اگر سائنس کی بات ہو رہی ہے تو مذہب کو باہر نکال دو۔ بالکل، طبیعیات اور کاسمولوجی کی بات ہو تو فلسفے یا وحی کو مکمل طور پر بحث سے باہر کر دیا جاتا ہے۔ لیکن جن تحریروں کو آج ہم نے بنیاد بنایا ہے وہ بڑی خوبصورتی سے یہ واضح کرتی ہیں کہ جب ہم وقت کے بالکل ابتدائی نقطے پر پہنچتے ہیں، یعنی جسے ٹائم زیرو کہا جاتا ہے، ٹائم زیرو پر، جی ٹائم زیرو پر، تو وہاں طبیعت اور مابعد الطبیعت کی سرحدیں بڑی حد تک آپس میں ملنے لگتی ہیں۔ ہم چیزوں کو ایک دوسرے سے متصادم سمجھنے کے بجائے ان کے درمیان موجود اس گہرے اور منطقی تعلق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ہے، تو پھر سیدھا ان سائنسی حقائق کی طرف چلتے ہیں جو ان مضامین میں بیان کیے گئے ہیں۔ جی چلیں۔ بگ بینگ ماڈل کے مطابق کائنات کا آغاز آج سے تقریباً 13.8 ارب سال پہلے ہوا، لیکن یہ شروعات کوئی ایسا سادہ سا دھماکہ نہیں تھا جیسا کہ اس کے نام سے محسوس ہوتا ہے۔ بالکل نہیں، یہ ایک بہت ہی پیچیدہ عمل تھا۔ ان تحقیقات میں جس چیز پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے وہ سنگولیرٹی کا تصور ہے، ایک ایسا نقطہ جہاں آج کی معلوم فزکس کے تمام قوانین، حتیٰ کہ جنرل ریلیٹیوٹی بھی وہ بھی کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں۔ وہاں جا کر ہماری موجودہ فزکس بالکل بے بس ہو جاتی ہے۔ ہاں، ذرا اس کا تصور کریں کہ آج ہم جو کچھ بھی دیکھ رہے ہیں نا، یہ اربوں گیلیکسیاں، خربوں ستارے، بلیک ہولز اور یہ بے تحاشا وسعت، یہ سب کا سب ایک ایسے نقطے میں سمٹا ہوا تھا جس کا کوئی ہجوم ہی نہیں تھا۔ تو یہی وہ مقام ہے جہاں حجم اور توانائی کا حیران کن تضاد سامنے آتا ہے۔ ان مقالات میں اس بات کو بڑی باریکی سے سمجھایا گیا ہے کہ اس ابتدائی نقطے میں سپیس یا جگہ کا تو کوئی وجود ہی نہیں تھا، یعنی والیوم یا حجم صفر کے قریب تھا۔ جی صفر تھا، لیکن اس کے اندر موجود توانائی اور کثافت لامحدود تھی۔ مطلب یہ وہ تصور ہے جو واقعی انسانی ذہن کو چکرا دیتا ہے۔ بالکل، انفینٹ انرجی اور زیرو والیوم، ایک ایسے مقام پر جہاں نہ وقت کا کوئی وجود ہے اور نہ ہی خلا کا، وہاں کائنات کا سارا مادہ اور ساری توانائی ایک انتہائی کثیف حالت میں موجود تھی۔ یہ کوئی عام سائنسی دریافت نہیں ہے، بلکہ یہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ کائنات کی بنیاد میں ایک ایسی پیچیدگی ہے جسے محض مادے قوانین کے ذریعے مکمل طور پر نہیں سمجھا جا سکتا۔ اور جب ہم اس صفر، حجم اور لامحدود توانائی کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ ہماری موجودہ سائنسی سمجھ بوجھ کی ایک واضح حد ہے، ایک باؤنڈری ہے جہاں جا کے سائنس رک جاتی ہے، اور اسی حد پر پہنچ کر ایک بہت ہی بنیادی اور چپتا ہوا سوال جنم لیتا ہے۔ میں جب ان مضامین کو پڑھ رہی تھی تو ایک بات بار بار میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ سائنس نے ہمیں یہ تو بہت شاندار طریقے سے بتا دیا کہ اس سنگولیرٹی کے بعد کیا ہوا۔ جی، اس کے بعد کے تمام مراحل پر کو بہت تفصیلی ریسرچ موجود ہے۔ ہاں، اس نے کازمک انفلیشن کی وضاحت کر دی، یہ بھی بتا دیا کہ کس طرح کوارک گلوون پلازما بنا اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ توانائی مادے میں کیسے تبدیل ہوئی۔ لیکن
وہ ابتدائی نقطہ خود کیسے اور کہاں سے آیا؟ یہی تو اصل سوال ہے۔ بگ بینگ کا نظریہ اس دھماکے سے 1 سیکنڈ کے کروڑویں حصے بعد کی کہانی تو سناتا ہے، لیکن ٹائم زیرو پر کیا تھا یا اس سے پہلے کیا تھا؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب لیبارٹری کی کسی دوربین یا ریاضی کی کسی مساوات میں نہیں ملتا۔ اور در حقیقت یہی وہ خلا ہے جہاں سے ہماری بحث ایک نئی اور زیادہ گہری سطح پر داخل ہوتی ہے۔ آج کے زیر مطالعہ مواد میں ایک بہت اہم نقطہ یہ اٹھایا گیا ہے کہ جہاں سائنس کی تشریحی طاقت، جسے ہم ایکسپلینیٹری پاور کہتے ہیں، دم توڑ دیتی ہے، وہاں سے قرآنی تصور کن فیکون کی اہمیت شروع ہوتی ہے۔ یعنی سائنس کے بعد کا مرحلہ؟ بالکل۔ دیکھیں، سائنس ہمیں میکینکس بتاتی ہے، لیکن وہی ہمیں اس میکینکس کے پیچھے موجود ارادے سے متعارف کراتی ہے۔ کن فیکون کا مطلب ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی ایسا جادوئی منتر نہیں ہے جیسا کہ عام طور پر کہانیوں میں پیش کیا جاتا ہے۔ ہاں، یہ کوئی طلسماتی چیز نہیں ہے، بلکہ علم الکلام اور فلسفے کی روشنی میں یہ کائنات میں حکم اور معلومات کے داخل ہونے کا وہ لمحہ ہے جس نے اس لامحدود توانائی کو ایک منظم کائنات میں بدلنے کا راستہ دکھایا۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ ان مضامین میں کچھ ماہرین طبیعیات کی اس بحث کا بھی تو ذکر ہے کہ کائنات محض ایک کوانٹم فلکچویشن کا نتیجہ بھی تو ہو سکتی ہے۔ جی ہاں، یہ بحث بھی ان ذرائع کا حصہ ہے۔ یعنی ایک اندھا اتفاق جہاں مکمل عدم یا نتھنگنیس میں سے اچانک کچھ بن گیا، تو کیا اس صورت میں کسی ارادے یا حکمت کی ضرورت باقی رہتی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو کسی کے ذہن میں بھی فوراً آ سکتا ہے کہ شاید یہ سب ایک بہت بڑا لیکن بے مقصد حادثہ ہو۔ یہ ایک زبردست نقطہ ہے جو ان مباحث میں اکثر اٹھایا جاتا ہے، لیکن اگر ہم انہی سائنسی مقالات کی گہرائی میں جائیں تو وہاں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ جب سائنسدان کوانٹم فلکچویشن کی بات کرتے ہیں تو وہ دراصل کوانٹم فیلڈز کی موجودگی کو فرض کر رہے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اور کوانٹم فیلڈز بذات خود کچھ ہیں، وہ مکمل عدم یا ایبسولوٹ نتھنگنس نہیں ہے۔ ان فیلڈز کو بھی کام کرنے کے لیے مخصوص قوانین کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو سوال پھر وہیں آ جاتا ہے کہ وہ کوانٹم قوانین کہاں سے آئے؟ یعنی قانون کا وجود پہلے سے ہونا ضروری تھا۔ بالکل، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں یہ تحریریں یہ استدلال پیش کرتی ہیں کہ کائنات کا آغاز کوئی بلائنڈ کوئنسیڈنس یا حادثہ نہیں تھا۔ کن فیکون کا اصول یہ ثابت کرتا ہے کہ اس تمام عمل کے پیچھے ایک مکمل باقاعدہ تخلیق اور ایک بے پناہ حکمت پوشیدہ ہے۔ ایک ارادہ جس نے پہلے لمحے میں ہی یہ طے کر دیا تھا۔ جی، ایک ایسا ارادہ جس نے ابتدا میں ہی یہ طے کر دیا تھا کہ یہ کائنات کس سمت میں ارتقا پذیر ہوگی۔ یہ بات اس فرق کو بہت اچھی طرح واضح کرتی ہے جسے ان تحریروں میں طریقہ اور ماخذ کا نام دیا گیا ہے، یعنی میتھڈ اور سورس۔ سائنس اور قرآن میں کوئی ٹکراؤ اس لیے نہیں ہے کہ دونوں الگ الگ سوالات کے جواب دے رہے ہیں۔ بالکل مختلف سوالات۔ سائنس ہمیں بتا رہی ہے کہ کیسے ہوا، درجہ حرارت کیسے گرا، ایٹم کیسے جڑے، اور کشش ثقل نے کس طرح ستاروں کو جنم دیا۔ یہ سب کائنات کے کام کرنے کا طریقہ ہے، جبکہ وہی ہمیں اس کا ماخذ بتا رہی ہے کہ کیوں ہوا اور اس کا آغاز کس نے کیا۔ اس کو سمجھنے کے لیے ذرائع میں ایک بہت شاندار مثال دی گئی ہے، اور اگر ہم اس تصور کو مزید آگے لے کر جائیں تو ہمارا سامنا ان ذرائع میں اٹھائے گئے ایک اور انتہائی پیچیدہ اور دلچسپ موضوع سے ہوتا ہے، اور وہ ہے کائنات کی فائن ٹیوننگ۔ فائن ٹیوننگ؟ جی، یہ تو ایک پوری الگ ہی دنیا ہے۔ اور یہ محض کوئی فلسفیانہ اصطلاح نہیں ہے، بلکہ خالصتاً ایک طبیعیاتی حقیقت ہے۔ کائنات میں موجود بنیادی قوتوں کی مقدار اس قدر نپی تلی ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کشش ثقل اور برقی مقناطیسی قوت کے درمیان جو تناسب ہے، الیکٹرو میگنیٹزم اور گریوٹی، جی، اگر اس تناسب میں ایک کھرویں حصے کا بھی رد و بدل ہو جاتا تو کائنات میں کبھی کوئی ستارہ نہ بن پاتا، نہ ستارے بنتے، نہ کاربن پیدا ہوتا، اور نہ ہی زندگی کا کوئی امکان باقی رہتا۔ اور فائن ٹیوننگ کی صرف یہی ایک مثال نہیں ہے۔ میں راجر پینروز کی اس کیلکولیشن کے بارے میں پڑھ رہی تھی جس کا ذکر ان نوٹس میں کیا گیا ہے۔ وہ جو انٹروپی کی سطح پر ہے؟ ہاں بالکل، انہوں نے کائنات کے آغاز میں انٹروپی کی سطح کا حساب لگایا ہے کہ ایک منظم کائنات کے وجود میں آنے کا امکان کتنا تھا، اور وہ عدد اس قدر خوفناک حد تک چھوٹا ہے کہ اسے ریاضیاتی طور پر ناممکن سمجھا جانا چاہیے۔ 10 کی طاقت 123۔ جی ہاں، 10 to the power 123۔
اتنی شدید پیچیدگی اور اتنی باریک فائن ٹیوننگ کو دیکھ کر کیا یہ ماننا منطقی ہوگا کہ یہ سب کچھ محض ایک اتفاق ہے؟ بعض لوگ یہاں ملٹی ورس کی تھیوری کا سہارا لیتے ہیں کہ شاید اربوں خربوں کائناتیں ہوں گی، اور ہماری کائنات اتفاق سے ان میں سے ایک ہے جہاں زندگی ممکن ہو گئی۔ جی، لیکن کیا وہ نظریہ اس مسئلے کو واقعی حل کرتا ہے؟ دیکھیں، ملٹی ورس کا نظریہ دراصل مسئلے کو حل کرنے کے بجائے صرف اسے ایک قدم پیچھے دھکیل دیتا ہے۔ اگر ہم فرض بھی کر لیں کہ ملٹی ورس موجود ہے، تو ان تمام مضامین کا متفقہ استدلال یہ ہے کہ اس ملٹی ورس کو پیدا کرنے والے میکینزم کو بھی تو انتہائی درجے کی فائن ٹیوننگ درکار ہوگی۔ وہ کوئی مشین تو نہیں جو خود بخود چل رہی ہو؟ وہ کون سی مشین یا قانون ہے جو اتنی کثرت سے کائناتیں پیدا کر رہا ہے؟ یہاں آ کر کاز اینڈ ایفیکٹ یعنی علت و معلول کا بنیادی فلسفیانہ اصول پوری طاقت کے ساتھ سامنے آتا ہے۔ ہر سبب کے لیے کسی نہ کسی سبب کا ہونا لازم ہے۔ ہر معلول کی کوئی علت ہوتی ہے؟ جی، کائنات کا پھیلاؤ ایک معلول ہے، اس کا سبب بگ بینگ ہے۔ بگ بینگ کا سبب وہ کوانٹم حالت ہے، لیکن یہ سلسلہ لامتناہی طور پر پیچھے نہیں جا سکتا۔ کہیں نہ کہیں آپ کو ایک ایسی علت اول جسے فرسٹ کاز کہتے ہیں اس کی ضرورت پڑتی ہے جو خود کسی اور سبب کی محتاج نہ ہو۔ یعنی ایک الٹیمیٹ کاز جس نے اس پوری زنجیر کو حرکت دی، اور یہی وہ مقام ہے جہاں یہ سارے سائنسی، فلسفیانہ اور کائناتی دلائل کن فیکون کے تصور کے ساتھ ایک شاندار ہم آہنگی پیدا کرتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ان تحریروں کا نچوڑ یہ ہے کہ کن فیکون کا تصور دراصل اس علت و معلول کے تسلسل کو ایک منطقی انجام تک پہنچاتا ہے۔ یہ واضح کرتا ہے کہ ان تمام اسباب کا جو حتمی ماخذ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ فائن ٹیوننگ کی وہ تمام مساواتیں جو ماہرین طبیعت کو حیران کرتی ہیں، وہ دراصل اس ایک اولین حکم کی ہی مختلف شکلیں ہیں جس نے بے ترتیب توانائی کو ایک انتہائی منظم اور خوبصورت کائنات میں ڈھال دیا۔ اور یہ کائنات کے منظم ہونے کی سب سے بڑی اور مضبوط دلیل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم ان دو مختلف زاویوں کا یعنی سائنس اور وحی کا گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کی تردید نہیں کر رہے، یہ ایک دوسرے کو کاٹ نہیں رہے، یہ متضاد نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ بگ بینگ اور قرآن ایک ہی حقیقت کو دیکھنے کے دو مختلف پہلو ہیں۔ سائنس ہمیں کائنات کی جسمانی اور طبعی ساخت کی تفصیل بتاتی ہے کہ کیسے وقت کے ساتھ اس کا حجم بڑھا، کیسے کہکشاؤں نے شکل اختیار کی اور مادہ کیسے ارتقاء کے عمل سے گزرا۔ جبکہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ سب کس کے ارادے سے ہوا۔ جی، قرآن بتاتا ہے کہ یہ تمام طبیعتی عمل کسی خود مختار مادے کا اپنا کمال نہیں تھا، بلکہ یہ سب اللہ کے ارادے اور فرمان کے تابع ہو کر حرکت کر رہا تھا۔ علم کے متلاشیوں کے لیے یہ بے حد ضروری ہے کہ وہ ان دونوں نظریات کو متضاد سمجھنے کی غلطی نہ کریں، ورنہ ہم ایک ادھوری تصویر ہی دیکھ پائیں گے۔ بالکل۔ جب تک ہم سائنس کی دریافتوں اور الہامی حکمت دونوں کو ملا کر نہیں دیکھتے، کائنات کی ہماری تفہیم ہمیشہ ادھوری رہے گی۔ یہ بڑی زبردست بات ہے کہ ایک طرف آپ مائکروسکوپ اور ٹیلیسکوپ سے کائنات کو دیکھ رہے ہیں اور دوسری طرف آپ اس کی ماں باوت طبیعاتی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دونوں راستے بالآخر ایک ہی منزل کی طرف جا رہے ہیں۔ حقیقت ایک ہی ہے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم نے جس طرح ان تمام مقالات اور نوٹس کا تجزیہ کیا ہے، اس کا حتمی نچوڑ یہی نکلتا ہے کہ بگ بینگ صرف ایک عمل کا طریقہ ہے۔ یہ ایک میکانزم ہے جس کے ذریعے کائنات وجود میں آئی اور پھیلنا شروع ہوئی۔ ایک پروسیس ہے۔ ہاں، ایک پروسیس ہے، لیکن اس عمل کے پیچھے جو اصل سبب، طاقت اور قانون کار فرما ہے، وہ فرمان الہی کا وہ ارادہ ہے جسے ہم نے کن فیکون کے تحت سمجھا ہے۔ بگ بینگ ہمیں بتاتا ہے کہ ابتدا میں کیا ہوا، اور وہی ہمیں بتاتی ہے کہ وہ سب کس کے ارادے سے ہوا۔ اور اگر ہم اس پورے علمی جائزے کے عملی اطلاق کی طرف آئیں، جسے ہم پریکٹیکل ایپلیکیشن کہتے ہیں، تو اس کی افادیت ہماری سوچ کے دھاروں کو بدلنے میں ہے۔ آج کے دور میں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ علم کو خلیجوں میں بانٹ دیا گیا ہے، دیواریں کھڑی کر دی گئیں۔ بالکل۔ سائنس پڑھنے والا سمجھتا ہے کہ شاید اب اسے کسی مافوق الفطرت ارادے پر یقین کرنے کی ضرورت نہیں، اور مذہب کا پیروکار بعض اوقات سائنسی دریافتوں سے خوفزدہ ہو کر انہیں مسترد کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو کہ دونوں ہی انتہائی رویے ہیں۔ جی، ان تحریروں کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ ہمیں سائنس اور وحی کو متضاد خانوں میں نہیں بانٹنا چاہیے۔ سائنس کائنات کی عظمت کو کھول کر ہمارے سامنے رکھتی ہے،